اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے اس تشریح کی. مذہب نے آپ کو کچھ پرنسپلز مہیا کیے ہیں کہ یہ اس اصول کے تحت زندگی ہونی چاہیے، اس اصول کے تحت آپ کا یقین ہونا چاہیے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اس بات پہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے. اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ورائٹی ہے، اس میں ورائٹی ہے، اور یقیناً ہوگی جب آپ مختلف ادوار میں اس کو انٹرپریٹ کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے تو اس میں یقیناً بہت سی تبدیلیاں زمانے کے ساتھ ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ ان عقائد میں اور اس ایمان کی جو بنیاد ہے اس میں بغیر فنڈامنٹلز کو چینج کیے اس میں تبدیلیاں ہوتی جائیں گی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انسان کا علم یا ہر جاندار کا علم، ہر جاندار کا اپنا کچھ علم ہے، باقی جاندار بھی کسی علم کے تحت ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ لامحدود ہے کیونکہ کسی انسانی ایکسپیرئنس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا ڈاکٹر صاحب ابھی ماخذ علم کی بات بھی ہوئی. جس حد تک ہم جانتے ہیں مذہب جو بنیادی ماخذ علم کی بات کرتا ہے تو وہ وحی سے شروع کرتا ہے، ایک غیر حسی ذریعہ علم، ایک خدا کا تصور، آخرت کا تصور، ایک خدا کی طرف سے آنے والی ہدایت کا تصور، آسمانی کتابوں کا تصور. وہ ایک سیٹ ہے بلیفز کا، اس میں رہتے ہوئے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ غور و فکر بھی کریں، لیکن وہ سیٹ کو تبدیل نہیں کرنے دیتا. یہ چیز کیا خود ایک قدغن نہیں لگا دے گی اس کے آزادانہ غور و فکر کے عمل کو، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی؟ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اصل میں انسان کی فطرت بنائی اس طرح گئی ہے کہ اسے ضرورت ہے خدا کی، اسے ضرورت ہے ایک مذہب کی، اسے ضرورت ہے وحی کی. یہی وجہ ہے کہ پہلا انسان ہمارے تشریح کے مطابق، ہمارے ہاں جو عقائد ہیں اس کے مطابق بھی اور دنیا کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور جو پہلا سویلائزڈ انسان ہے، پہلا مہذب انسان ہے، اور وہ انسان ہے جس کو پیغمبر بھی بنایا گیا ہے، یعنی اس کو وحی سے مشرف کیا گیا ہے اور وہ وحی کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے. تو یہ وحی جو ہے وہ اس کے اندر وہ چیز بھر رہی ہے، وہ پیدا کر رہی ہے، ودیت کر رہی ہے کہ وہ چیز اس کے آف اسپرنگ کے اندر بھی آ رہی ہے. اس لیے کہ جب وہ نبی ہے تو اس کے فوراً بعد کچھ عرصے کے بعد وہ باپ بھی ہے، تو وہ اپنی اولاد کو ایز اے فادر بھی ڈیل کر رہا ہے، ساتھ میں نبی کی حیثیت سے بھی ڈیل کر رہا ہے. یعنی اس وقت کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی اس ریکوائرمنٹ کے اندر جو چیز وہ بتا رہا وہ اس کا مذہب ہوگا. مذہب سے تو انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن آہستہ 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 پھر جو اصطلاحات الگ الگ وجود میں لائی گئی ہیں تو اس میں پھر مختلف، یہ مذہب ایک سائنس بن چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مذہبی علم پہ بھی ہم بات کریں گے، مذہب کے جو مختلف جو مظاہر ہیں ہمارے سامنے. لیکن مبارک صاحب یہ جو بنیادی بات کہی گئی ہے، اس لیے وہی یا ایک ایسا غیر حسی ماخذ علم انسان کی ضرورت ہے بنیادی طور پر مذہبی اعتبار سے. یہ عرض یہ ہے کہ یہ پریمس ہے، یہ ایک مفروضہ ہے جو اس بات میں سامنے آ رہا ہے کہ شاید ساری دنیا کے انسانوں کو یہ ایک ضرورت تھی جو وحی کے ذریعے پوری ہوئی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیراڈائم درست نہیں ہے، یہ سوچ کا یا تاریخ کے بارے میں یہ نظریہ درست نہیں ہے. جب اردنیا جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ 1,24,000 پیغمبر یا بے شمار پیغمبروں کا تذکرہ آتا ہے، تو اس وقت دنیا کی بہت بڑی آبادیاں چین اور بھارت اور دوسرے علاقوں میں موجود تھیں جہاں پہ اور طرح سے لوگ رہ رہے تھے، ان کو وحی کے ذریعے تعلیم نہیں دی جا رہی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانوں کا مطالبہ وحی یا خدا یا مفروضہ نہیں تھا، بلکہ یہ انسانوں کے ایک اور مطالبے کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بنا. مطالبہ یہ تھا کہ انسانی معاشرے کو ایک تنظیم کی ضرورت تھی، انسانی معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے تحفظ کی اور اکثریت سے اقلیت کو تحفظ کی ضرورت تھی، اور اس کے تحت ہی عمرانیات اور تمام جو سسٹمز ہیں وہ بنے ہیں، اور مذہب نے اس ضرورت کو پورا کیا. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ ہے انسان کی بقا کا سوال. انسان کی تو مسلسل جدوجہد بقا کی جدوجہد ہے، اور اس بقا کی جدوجہد میں وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے. وہ پہلی اس کی ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہ تباہی کی طرف نہ جائے، وہ اس کی نسل مٹ نہ جائے. دوسری ہوتی ہے کہ اس کی ضرورتیں کس اچھے انداز سے پوری ہوں، پھر ہوتا ہے کہ آسائشیں مل جائیں، پھر ہوتا ہے کہ شرف انسانیت حاصل ہو جائے، ایک مستقل قیام آ جائے. یہ جو ساری امنگیں ہیں اس کے لیے وہ مسلسل اپنے ارد گرد اور کائنات سے اپنا رابطہ بناتا ہے، اور اس رابطے کے ذریعے وہ سیکھتا ہے، اور وہ سیکھنا اس کی میموری بنتا ہے.
یہ جو اس کا انٹلیکٹ ہے یہ انسان کے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوا جسم کی مجبوریوں اور حدوں کو توڑتا ہے. جسم انسان کا کبھی بھی نسل در نسل گرو نہیں کرتا، لیکن انسان کا ذہن نسل در نسل گرو کرتا ہے. اس کو اگر آپ محدود کہیں گے تو اسے غیر محدود ضرور کہہ سکتے ہیں، لامحدود اگر نہ کہیں. انسانی ذہن کا یہ جو لامحدود یا غیر محدود یا ممکن ہونا، یہ اس کی وہ صفت ہے جس کی بنیادی ضرورت آزادی ہے. اب یہ جو ہے اس میں مذہب کا جو پیراڈائم ہے، تناظر ہے، اس پہ توجہ فرمائیں کہ وہ ہے ما بعد الطبیعت اور ما بعد موت، یعنی ایک اگلے جہان کے تصور سے وہ زندگی کو دیکھتا ہے اور اس دنیا میں انسان کے قیام کو وہ عارضی اور مشروط بالموت، مشروط بالقیامہ وہ کرتا ہے کہ وہ مشروط ہے اور اس کا اینڈ یہ ڈٹرمن کر دیا گیا ہے کہ یہ ختم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بالکل مخالف ہے انسانی فطرت. انسانی فطرت ختم نہیں ہونا چاہتا. انسان نہ اکیلا انسان مرنا چاہتا ہے، نہ وہ اپنی نسل کو مرنے کے لیے تیار ہے. اس موضوع پر مزید بات ہوگی لیکن ایک وقفے کے بعد. تو یہ آخرت کا تصور جو ہے وہ اصل میں اسی کا تو جواب ہے شاید فطری تقاضے میں عرض کرتا ہوں. یہ جو ہیں دو باتیں، یوٹوپیا اور جنت، دونوں انسان نے یہاں بنائی. یعنی جنت اللہ نے دی لیکن یوٹوپیا انسان نے بنایا. لیکن انسانی ذہن کی ایک ہی امنگ کو پورا کرتے ہیں کہ آپ ایک مستقبل کا حسین معاشرہ تعمیر کرتے ہیں مادی بنیادوں پہ، وہ بھی تصور ہے، اور ایک آپ موت کے بعد کا تصور دیتے ہیں کہ ایک جنت یا ایک خوبصورت معاشرہ. لیکن یہ دونوں امنگیں انسان کی بقا اور حیات کی امنگیں ہیں، یہ موت کی امنگیں نہیں ہیں. انہیں آپ توجہ دیں گے تو یہ دونوں حیات کے جذبے سے نکلتی ہیں کہ حیات کا استقلال، حیات کا تواتر، اور اس تواتر کے لیے جو ہم جدوجہد کرتے ہیں ذہن کے ذریعے اس کے امکانات ہیں، اور جو ہم بدنی اور عادت اور جبلت کی حدوں کے اندر کرتے ہیں اس میں امکان کم ہے، اس میں امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ احمد جاوید صاحب، یہ جو بات ہوئی کہ جو پیراڈائم رائج ہے، انسان کو بظاہر مذہب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، مبارک حیدر صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کو جو پیراڈائم دیا گیا ہے، اس کی اپنی عقل کی روشنی میں جو اس نے ترتیب دیا ہے، اس میں وہ اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتا کہ مذہب کا بھی کہیں دخل ہو. یہ ایک بنیادی سوال انہوں نے اٹھایا ہے. لیکن میں اس کو جوڑتا ہوں اس بنیادی دوسرے سوال کے ساتھ کہ جب ایک سیٹ آف بلیفز آپ دیتے ہیں کسی کو وحی کے ذریعے سے یا کسی غیر حسی ذریعہ علم کے ذریعے سے، اور پھر اس کو آپ کہتے ہیں کہ اب اس دائرے میں تو تم گھوڑے دوڑا سکتے ہو لیکن یہ دائرہ ہے جس کو تم چھو نہیں سکتے، کیا یہ خود انسان کی جو جاننے کی خواہش ہے وہ اس کے لیے ایک قدغن اور ایک رکاوٹ نہیں بن جاتی؟ ہاں، میرا خیال ہے نہیں بنتی، اور یہ مصنوعی سوال ہے. میں مبارک حیدر صاحب کی ایک بات سے ہوتا ہوا اس طرف آتا ہوں کہ یہ بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی اور مشترکہ آرزو بقا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کسی کو میرا خیال ہے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اس آرزو بقا کو ایک برتر ذوق وجود مذہب نے دیا ہے. مذہب کے علاوہ کوئی ایسا ڈسپلن انسانوں کے پاس موجود نہیں ہے جو اس آرزو بقا میں ایک رفعت پیدا کر کے اسے یقینی باور کروا دے. ٹھیک ہے، باقی اس آرزو بقا کی تکمیل کے تمام دستیاب ذرائع اس آرزو کی تسکین نہیں کرتے اور ایک یاس تک پہنچاتے ہیں، جو اگر ہم کبھی موقع ملا اور جدید جو علمیات اور نفسیات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ بتائیں گے کہ جو ایک عالمگیر یاسیت پیدا ہوئی تھی اس کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ جدید ذرائع علم، جدید تصور انسان، جدید تصور دنیا میرے اندر بہت پہلے سے موجود آرزو بقا کی تسکین کے لیے ناکافی اور ناکام ثابت ہو چکی ہے. تو مذہب موت کی اجازت سے جو بات اگر تھوڑی سی میں ایک مثال سے واضح چاہوں کہ آپ کی بات ہو جائے. بعض معاشروں کا ذکر کیا